خداوند آپ سب کے ساتھ ہیں۔ ہمارے لیے خداوند یسوع مسیح کی خوشخبری مقدس لوکا کے مطابق۔ خداوند تیری تمجید ہو۔ تب اس وقت چرواہے جلدی سے بیت لحم کو گئے اور مریم اور یوسف کو اور اس ننھے بچے کو چرنی میں پڑا ہوا پایا اور دیکھ کر وہ بات بتائے جو اس بچے کے حق میں ان سے کہی گئی تھی، اور سب سننے والوں نے ان باتوں پر تعجب کیا جو چرواہوں نے ان سے کہی، پر مریم ان سب باتوں کو حفظ کر کے ان پر اپنے دل میں غور کرتی رہی، اور چرواہے ان سب باتوں کے لیے خدا کی تمجید اور حمد کرتے ہوئے لوٹ گئے جو انہوں نے ویسی ہی سنی اور دیکھی جیسا ان سے کہا گیا تھا۔ اور جب اس کے ختنہ کرانے کے لیے 8 دن پورے ہو گئے تو اس کا نام یسوع رکھا گیا جو فرشتے نے اس کے رحم میں پڑنے سے پہلے رکھا تھا۔ پاک انجیل کے وسیلہ سے ہمارے گناہ معاف کیے جائیں۔ مسیح خداوند میں نہایت عزیز مومنین، آج ہم سب خدا کے حضور میں خدا کی نعمتوں برکتوں کے لیے اس کا شکر ادا کرنے کے لیے آئے ہیں۔ خدا نے سارا سال ہماری حفاظت کی، یہ شکر گزاری کی دعا ہے کہ سارا سال خدا ہماری مدد کرتا ہے، ہماری حفاظت کرتا ہے، ہمارے خاندانوں میں اس کی برکت رہتی ہے، خدا ہمیں کامیابی عطا کرتا ہے، خدا ہمیں صحت عطا کرتا ہے، خدا ہماری دعاؤں کو سنتا ہے۔ تو آج ہم سارے خاندان جو ہیں خدا کے حضور میں اس کی نعمتوں کے لیے اس کا شکر ادا کرنے کے لیے آئے ہیں۔ یاد رکھیں، انسان کی زندگی کا مقصد بھی خدا کی نعمتوں کا شکر ادا کرنا ہے۔ جب خدا نے ساری کائنات کو بنایا تو 5 دن میں خدا نے تمام چیزوں کو، دن رات، چرند پرند، جاندار، تمام چیزیں جو ہیں خدا نے 5 دن میں بنائی، اور اس کے بعد خدا نے 6 دن انسان کو بنایا۔ یہ ساری چیزیں پہلے بنانے کا مقصد کیونکہ وہ انسان کو یہ ساری چیزیں دے سکیں، انسان کے سپرد کر سکیں، کیونکہ وہ انسان سے پیار کرتا ہے، اور اس کے ساتھ جو اس کی محبت ہے دکھانے کے لیے وہ ساری چیزیں اس کو عطا کرتا ہے۔ یہ ساری چیزیں تیرے لیے ہیں کیونکہ میں تجھے پیار کرتا ہوں، میں نے تجھے بنایا ہے۔ اس نے ساری چیزوں کو پہلے بنایا پھر انسان کو بنایا تاکہ جب خدا سے وہ حاصل کرے تو خدا کی نعمتوں کے لیے اس کا شکر ادا کرے اور اس کے تابعدار رہیں، اس کی شکر گزاری کریں، خدا کی محبت کو دیکھے، خدا کی محبت کو پہچانے کہ خدا کس قدر عظیم ہے اور کس قدر وہ مجھے پیار کرتا ہے، اور اس نے یہ ساری چیزیں تیار کر کے مجھے دے دی ہیں۔ اب میں اس کا شکر ادا کروں، اب میں اس کی شکر گزاری کروں، اب میں اس کی تابعداری کروں، اب میں اس کے حضور میں رہوں، اب میں اسے سجدہ کروں، اب میں اس کی پرستش کروں۔ اور آج ہم سب جو ہیں خدا کی نعمتوں کے لیے اس کا شکر ادا کرنے کے لیے آئے ہیں۔ زبور نویس فرماتے ہیں کہ انسان کو خدا کی کسی بھی نعمت کو فراموش نہ کر، بے شمار نعمتیں خدا ہمیں عطا کرتا ہے، ہم خدا کی نعمتوں کو گن نہیں سکتے، خدا کی نعمتوں کو گن نہیں سکتے۔
خدا کی نعمتوں میں سے چند سب سے بڑی نعمت زندگی ہے جو خدا نے آپ سب کو عطا کی ہے کہ آپ زندگی میں سانسیں لیتے ہیں. سب سے بڑی نعمت زندگی ہے. خدا کی نعمتوں میں سے صحت و تندرستی اس کی نعمت ہے. ہم زندگی کے لیے اس کا شکر ادا کرتے ہیں. ہم صحت تندرستی کے لیے خدا کا شکر ادا کرتے ہیں. ہم گھر جیسی نعمت کے لیے خدا کا شکر ادا کرتے ہیں. ہم اپنے والدین کے لیے خدا کا شکر ادا کرتے ہیں. ہم کاروبار کے لیے خدا کا شکر ادا کرتے ہیں. ہم روزگار کے لیے خدا کا شکر ادا کرتے ہیں. ہم اولاد کے لیے خدا کا شکر ادا کرتے ہیں. اور بے شمار انگنت برکتیں جو ہم ریگولر ہر روز خدا سے حاصل کرتے ہیں اس کے لیے خدا کا شکر ادا کرتے ہیں. اگر انسان چند منٹ بیٹھ کر خدا کی نعمتوں کو گننا شروع کرے کہ خدا کی کون کون سی نعمتیں ہیں جو خدا نے مجھے عطا کر رکھی ہیں، تو انسان خدا کی نعمتوں کو گن نہیں سکتا. ایک دن کی بھی نعمتیں نہیں گن سکتا. صبح سے لے کر شام تک اگر ہم گننا شروع کریں تو ہم خدا کی نعمتوں کو گن نہیں سکتے. تو خدا چاہتا ہے کہ ہم اس کی شکر گزاری کریں. مقدس پولس رسول فرماتے ہیں کہ بلا لگا دعا کرو اور ہر بات اور کام کے لیے خدا کا شکر ادا کرو. ہر بات اور کام کے لیے اس کا شکر ادا کرو جو خدا تمہاری زندگی میں کرتا ہے. مقدسہ مریم جس کا چناؤ ہوا، جبرائیل فرشتہ اس کے پاس آ کر کہتا ہے کہ تجھ سے بیٹا ہوگا، تو اس کا نام یسوع رکھنا اور وہ اپنے لوگوں کو نجات دے گا. مقدسہ مریم اس چناؤ کے لیے، بہت بڑی برکت کے لیے کہ وہ خدا کی ماں کہلائے گی، اس کے لیے وہ خدا کا شکر ادا کرتی ہے اور شکر گزاری کا نغمہ گاتی ہے کہ القادر نے میرے لیے بڑے بڑے کام کیے ہیں. میری جان خداوند کی بڑائی کرتی ہے، اس کا شکر ادا کرتی ہے، اس کی تعریف کرتی ہے کیونکہ القادر نے، خدا نے میری زندگی میں بڑے بڑے کام کیے ہیں. ہم بھی اپنی زندگیوں میں دیکھیں کہ خدا ہماری زندگیوں میں بھی بڑے بڑے کام کرتا ہے. خدا ہماری زندگیوں میں معجزات کرتا ہے. خدا ہمیں بھی اپنے نعمتوں سے نوازتا ہے. خدا ہمیں بھی پیار کرتا ہے. سلیمان بادشاہ جب اس نے خدا سے حکمت مانگی تو خدا نے اسے دولت بھی دی، عزت بھی دی، حکمت بھی دی، اور اس نے اپنے سارے رشتہ داروں کو بلا کر خداوند کی شکر گزاری کی کہ خدا نے مجھے برکت دی ہے، خدا نے نظر کرم کی ہے، خدا نے چنا ہے، اور یہ خدا کی خاص برکت کی بدولت ہوا ہے. اس نے اپنی زندگی میں بھی جو برکتیں پائیں اس کے لیے خدا کا شکر ادا کیا، اور اپنے باپ دادا کی زندگی میں بھی وہ دیکھتا ہے کہ میرے باپ دادا کی زندگی میں بھی خدا نے بڑے معجزے کیے تھے، وہ اس کے لیے بھی خدا کا شکر ادا کرتا ہے. 10 کوڑی لوکا رسول کے انجیل کے 70 باب میں دعا کرتے ہیں کہ اے خدا ہماری کوڑ کی بیماری کو ہم سے دور کر دیں، ہمیں شفا دے دیں، ہماری دعا کو سن. انہوں نے دعا مانگی اور خدا نے ان کی دعا کو سنا اور انہیں شفا دے دی. ان کا کوڑ ختم ہو گیا، ان کا روگ ختم ہو گیا. 10 لوگ تھے، ان میں سے ایک نے پہچانا اور جانا کہ خدا نے میری دعا کو سنا ہے، میری مدد کی ہے، ضروری ہے میں اس شفا دینے والے کے پاس جاؤں، اس دعا سننے والے کے پاس جاؤں اور اس کی شکر گزاری کروں. اس نے پہچانا. برکتیں تو 10 کو ملی تھی، شفا 10 کو ملی تھی، مگر ایک نے پہچان لیا کہ یہ خدا نے برکت دی ہے، مجھے ضروری ہے کہ اس کی شکر گزاری کروں. وہ اس کے قدموں میں جا کر اس کا شکر ادا کرتا ہے. تو مسیح خداوند سوال کرتے ہیں کہ وہ 9 کہاں پر گئے ہیں؟ 9 کی بھی میں نے دعاؤں کو سنا اور 9 کو بھی برکت دی، مگر انہوں نے برکت کو پہچانا نہیں، انہوں نے شکر گزاری نہیں کی. تو بہت دفعہ
خدا سے ہم مسلسل مانگتے ہیں، خدا دیتا ہے، مگر ہم نے کبھی شکر گزاری نہیں کی۔ ہر اس چیز کی شکر گزاری ہے جو خدا آپ کو دے دیتا ہے۔ یاد رکھیں، ہماری جو ذمہ داری ہے، ہر وہ چیز کی جو ہمیں مل جاتی ہے ہم اس کی شکر گزاری کریں۔ جب ہم شکر گزاری کرتے ہیں تو دینے والے سے اپنی محبت ظاہر کرتے ہیں کہ جس نے تحفہ دیا ہے، جس نے پیار دکھایا ہے، ہم بھی شکر گزاری کے ذریعے اس کے ساتھ پیار دکھاتے ہیں۔ خدا نے جو دیا ہے میں اس کا شکر ادا کرتا ہوں۔ تو مسیح خداوند نے اس سے کہا کہ جا تیرے ایمان سلامت چلا جا، سلامت چلا جا۔ تو جب دعا مانگی تو شفا ملی، اور جب اس نے شکر گزاری کی تو کیا ملا؟ شفا دینے والا بھی مل گیا، اس کی برکت میں اضافہ ہو گیا، برکت اس کی ڈبل ہو گئی، برکت میں اضافہ ہو گیا۔ تو جب ہم دعا مانگتے ہیں، خدا ہماری دعا کو سنتا ہے، خدا ہمیں کامیابی دیتا ہے، خدا ہمیں روزگار دیتا ہے، خدا ہمیں شفا دیتا ہے، تو کیا کرنا ہے؟ شکر گزاری کرنی ہے کہ جو خدا نے دیا ہے اس کا میں شکر ادا کروں۔ خدا اس میں اضافہ کر دیتا ہے کہ جو دیا ہے اس نے قدر کی ہے، جو دیا ہے اس نے پہچانا ہے، جو دیا ہے دینے والے کو اس نے یاد رکھا ہے۔ جب ہم شکر گزاری کرتے ہیں تو دینے والے کو یاد کرتے ہیں، خدا کی برکت کو جانتے ہیں کہ خدا کہ ہم اس کے ساتھ اپنی محبت ظاہر کرتے ہیں کہ اس نے پہچانا ہے خدا کی برکت کو، اس نے دینے والے کو یاد رکھا ہے اور اس کی شکر گزاری کیا، خدا اور زیادہ اسے عطا کرتا ہے، اور زیادہ عطا کرتا ہے۔ سارفت کی بیوہ کے پاس ایک دن کا ہی راشن تھا، کھانا ایک دن کا ہی تھا، مگر جب اس نے جو تھا اس میں سے خدا کے بندے کے لیے نکالا تو کیا ہوا؟ تو نہ تو کبھی اس کا آٹا ختم ہوا، نہ ہی تھی، برکت مل گئی۔ 5000 لوگوں کو کھانا مسیح خداوند نے کھلایا، اور کھانا کتنا تھا؟ 5 روٹیاں، 5 روٹیاں۔ تو مسیح خداوند نے پوچھا کہ تمہارے پاس کیا ہے؟ انہوں نے کہا کچھ بھی نہیں، یہ 5 روٹیاں ہی ہیں بس۔ مسیح خداوند نے کہا جو ہے اس کو سامنے رکھو، جو ہے اس کو لاؤ، جو ہے اس کے لیے شکر ادا کرو، جتنا ہے اتنا تو شکر ادا کرو۔ تو 5 روٹیاں، وہ 5 روٹیوں کے بغیر بھی معجزہ کر سکتا تھا، مگر وہ چاہتا ہے کہ جو ہے کم سے کم اس کا تو شکر ادا کریں۔ تو ہماری زندگی کا زیادہ تر حصہ گلے شکووں میں گزر جاتا ہے کہ میرے پاس یہ نہیں، فلاں کے پاس یہ بھی ہے، میرے پاس یہ نہیں، اس کے پاس یہ بھی ہے۔ تو ہم یہی سوچ سوچ کے اپنی برکتوں میں کمی کرتے رہتے ہیں۔ تو شاگردوں نے بھی ایسے ہی سوچا کہ کچھ بھی نہیں ہے، 5000 لوگوں کو کھانا کیسے کھلائیں گے، بھیج دو انہیں، کچھ بھی نہیں ہے۔ مسیح خدا نے کہا جو ہے وہ تو رکھیں، تو اس پر برکت مانگی اور وہ 5000 لوگوں میں تقسیم کر دی۔ جو ہے اس کے لیے شکر گزاری کریں گے، جو ہے اس کو دیکھیں، جو ہے اس کو پہچانیں کہ ہمارے پاس ہے کیا، خدا نے مجھے کیا دیا ہے۔ کوئی بھی برکت سے خالی نہیں، خدا کی کوئی بھی نعمت سے خالی نہیں ہے، ہم اس کی برکت کو پہچان نہیں پاتے۔ جس طرح 9 کوڑیوں نے بھی پہچانا نہیں، شفا تو لے لی، پہچانا نہیں، مگر ایک نے جان لیا کہ نہیں، اس کی برکت میں اضافہ ہو گیا۔ تو ہمارے پاس جو بھی نعمتیں ہم اس کے لیے کہیں کہ خدا جو کچھ تو نے دیا ہے تیری کی وجہ سے بدولت ہے، تو میں اس کا شکر ادا کروں۔ تو آج ہم 2023 کی اس ساری نعمتوں کے لیے خدا کا شکر ادا کریں کہ اس 12 مہینوں میں خدا نے مدد کی، 12 مہینوں میں خدا ہمارے ساتھ رہا۔ بہت سے لوگ ہمارے ساتھ ہی عزیز مگر اب نہیں ہیں، ہم سے جدا ہو گئے، دنیا سے چلے گئے، مگر یہ ہے کہ خدا نے ہمیں زندگی دی، ہم اس کی شکر گزاری کرتے ہیں کہ خدا نے ہمیں زندہ رکھا ہے، خدا نے ہمیں سانسیں دی ہیں، خدا ہمیں برکت دیتا ہے، تو ہم اس کی شکر گزاری کرتے ہیں کہ 2023 میں خدا نے ہمیں محفوظ رکھا۔ تو ہم نے پیرش کے لوگوں نے نمائندگی کرتے ہوئے 12 شمعیں روشن کی ہیں، 12 کینڈل روشن کی ہیں، 12 موم بتیاں جلائی ہیں 12 مہینوں کے لیے، 12 مہینوں کے لیے کہ جو آنے والا نیا سال ہے، جو نئے سال کے 12 مہینے ہیں 2024 میں، خداوند انہیں ہمیشہ ہماری زندگیوں میں
جو ہم نے شمع روشن کی ہے یہ خوشیاں بکھیرتے رہیں. یہ امن کی شمع جو ہے 12 مہینوں میں ہمارے گھروں کے لیے جلتی رہیں. ہمارے خاندانوں میں محبت قائم رہے, ہمارے خاندانوں میں وفاداری قائم رہے, کیونکہ 2024 کا سال جو ہے یہ خاندانی تربیت کا سال ہے. ہمارے آرچ بشپ نے اناؤنس کیا ہے کہ 2024 کا جو سال ہے یہ سال وہ خاندانوں کی تربیت کا سال ہے, خاندانوں کا سال ہے. تو خاندانوں میں کیا چاہیے؟ ہمیں امن چاہیے. تو ہم نے امن کی موم بتی روشن کی ہے کہ خداوند پورا سال ہمارے خاندانوں میں امن رکھے. ہم نے محبت کی شمع کو روشن کیا, خاندانوں میں محبت رہے. ہم نے وفاداری کی شمع کو روشن کیا ہے کہ خداوند سارا سال ہمارے خاندانوں میں وفاداری رہے. ہم نے خوشحالی کی موم بتی کو روشن کیا, خداوند خاندانوں میں روزگار قائم رکھے اور خداوند انہیں شفاعت عطا کرے, خداوند انہیں اچھی صحت عطا کرے, ان کے گھروں سے بیماریوں کو دور کرے, پریشانیوں کو دور کرے, امیدیں قائم رہیں, وفاداری قائم رہے, محبت قائم رہے, خوشحالی رہے. اور ہم نے 12 جو ہے موم بتیاں روشن کی ہیں کہ 12 مہینوں میں خداوند ہماری حفاظت کرے اور خاندانوں میں امن, سلامتی, محبت, وفاداری قائم رہے, خوشحالی رہے, روزگار رہے, اچھی صحت رہے, تندرستی رہے, والدینوں کا سایہ رہے, بچوں میں ہمیشہ ماں باپ کی خدمت کا جذبہ رہے کہ پورا سال بچوں میں ماں باپ کے ساتھ خدمت کا جذبہ رہے, ماں باپ کا سایہ اولاد پر رہے, روزگار میں برکت رہے, گھر میں خوشحالی رہے. تو اس کے لیے ہم نے آج 12 موم بتیاں روشن کی ہیں کہ 12 مہینے ہمارے لیے برکتوں رحمتوں کے ہوں. آج کی پہلی تلاوت میں بھی کہ خدا ہارون اور اس کے گھرانے سے کے بیٹوں سے مخاطب ہو کر کہتا ہے کہ جب تم میرے لوگوں کو برکت دو تو اس طرح برکت دو کہ خداوند تجھے برکت دے اور تیری حفاظت کرے. یہ بائبل مقدس میں الفاظ ہیں برکت دینے کی. اور جب یہ کاہن بولتا تھا تو لوگوں کو برکت ملتی, کیونکہ یہ خدا نے الفاظ سکھائے, بتائے کہ اس طرح لوگوں کو برکت دے کہ خداوند تجھے برکت دے. ہم اکثر کہتے ہیں نا خداوند تجھے برکت دے, تو یہ خداوند کے سکھائے ہوئے الفاظ ہیں کہ خداوند تجھے برکت دے اور تیری حفاظت کرے, اور خداوند اپنے چہرے کا نور تم پر چمکائے اور تم پر رحم فرمائے, اور خداوند تجھے سلامتی بخشے. اور اس نے کہا کہ تم میرے نام سے ان کو برکت دینا, خداوند کے نام سے برکت دینا کہ خداوند تجھے معاف کرے, خداوند تجھے سلامتی بخشے, خداوند تیری حفاظت کرے اور خداوند تجھے برکت دے. تو آپ بھی نئے سال میں اس نئے سال میں ایک دوسرے کے لیے یہ دعا کر سکتے ہیں. ایک دوسرے کے لیے جب کہیں گے کہ نیا سال مبارک ہو, نیا سال مبارک ہو, خداوند تجھے برکت دے اور تیری حفاظت کرے, اس نئے سال میں خداوند تجھے سلامتی بخشے, خداوند ہمیشہ تیری مدد کرے, خداوند رحم کرے اور خداوند تجھے برکت دے. نئے سال میں جب آپ وش کریں گے تو آپ بولیں گے خداوند آپ کو برکت دے نئے سال میں, خداوند آپ کو سلامتی دے نئے سال میں, خداوند آپ پر رحم کرے نئے سال میں, خداوند آپ کو کامیابیاں عطا کرے. یہ ہے دعا. دعا دیں گے تو دعا لے لیں گے, دعا دیں گے تو دعا لیں گے, برکت دیں گے تو برکت ملے گی, رحم کریں گے تو رحم ہوگا. تو نئے سال میں ہم جو ہے وش کرنے کے ساتھ ساتھ ہم دعا بھی دیں, ان کو ایک دوسرے کو دعا دیں, ارد گرد لوگوں کو دعا دیں, سب کو. جتنی آپ دعائیں دیں گی اتنی دعائیں مل جائیں گی نئے سال میں, کہ جتنی زیادہ سے زیادہ لوگوں کو دعا دوں, زیادہ لوگوں کو ملوں اور کہوں کہ خداوند تجھے برکت دے, اونیاں برکتاں کٹھیاں کرنیاں دعا. اے خزانہ جنی برکت ہوگی انہیں اسی برکتاں کٹھیاں کریں گے نئے سال میں. جتنی کسی کے لیے دعا نکالیں گے منہ سے اتنی ہی آپ کو بھی ملیں گے. جتنی دعا آپ سے جائے گی اتنی دعا آپ کے پاس, جتنی برکت جائے گی اتنی برکت آئے گی, جتنا رحم کریں گے اتنا رحم ہوگا, جتنی مدد کریں گے اتنی مدد ہوگی. تو نیا سال جو ہے ہمارے لیے برکتوں کا سال ہے. خدا کا شکر ادا کرتے ہیں کہ خدا نے ہمیں نیا سال دیا ہے 2024 کا. تو آج ہم خدا کی شکر گزاری کرتے ہیں. انسان اکثر سوچتا ہے کہ شکر گزاری اس وقت کروں گا جب بہت بڑی کمیٹی ملے گی, بہت بڑا معاوضہ ہو جائے گا,
بڑی بڑی کامیابی ملے گی تو ہم سوچتے ہی رہ جائیں گے. جو مل رہا ہے اس کی شکر گزاری کریں گے تو خدا اس میں اضافہ کرے گا اور اس میں مدد کرے گا. تو ہمیں ہمیشہ خدا کی نعمت و برکتوں کے لیے خدا کا شکر ادا کرنا ہے. زکئی نامی شخص تھا، ٹیکس وصول کرنے والوں کا سردار. مسیح خداوند اس کے گھر میں جاتے ہیں. جب اس کے گھر میں گئے تو وہ اتنا خوش ہوا. اس نے کہا کہ خدا میں اپنی آدھی دولت غریبوں میں بانٹ، کچھ شکر گزاری کے طور پر. امیر آدمی تھا، بہت کچھ تھا، تو جو اس کے پاس تھا اس نے اتنا ہی فیصلہ کیا کہ اپنی آدھی دولت غریبوں میں بانٹ دیتا ہوں. کسی کا ناک لیا ہے تو 4 گنا دے دیتا ہوں. یہ ہے میری شکر گزاری، میں خوش ہوں کہ خدا میرے گھر میں آیا ہے. تو مسیح خداوند نے اس کے اس عمل سے، شکر گزاری کے اس عمل سے کیا جواب دیا کہ آج اس گھر میں جہاں پر یسوع ہے وہاں پر نجات آلریڈی ہے. اس گھر میں یسوع موجود ہے، وہاں پر نجات ہے، وہاں پر نجات ہے. مگر جب اس نے شکر گزاری کی تو پھر مسیح خداوند نے کہا کہ آج اس گھر میں، یعنی اس کی برکت میں اضافہ ہو گیا. آلریڈی نجات دینے والا وہاں پر موجود ہے، نجات اس گھر میں آ چکی ہے. مگر جب اس نے شکر گزاری کی ہے، اس نے اپنی سوچ کو بدلا ہے، اپنی نیت میں وہ دوسروں سے پیار ظاہر کرتا ہے تو خدا اس کی برکت میں اضافہ کر. آج اس گھر میں نجات آئی ہے. تو نیا سال جو ہے ہم نے سوچنا کہ خدا اس نئے سال میں مجھے نیا کر دے، اس نئے سال میں مجھے نیا کر دے، اچھا بنا دے. اس نئے سال میں کہتے کہ نیا سال آیا تو ہن خدا نئے سال چ منو بھی نواں ہی کر دے. میری سوچ نو بہتر کر دے، میرے کردار نو بہتر کر دے، میرے کام نو، کاروبار نو بہتر کر دے، میرے خاندان نو بہتر کر دے، میری زندگی نو بہتر کر دے، میرے کماں نو بہتر کر دے، میری بندگی نو بہتر کر دے تاکہ میں اور زیادہ بندگی کر سکاں. خدا تو بڑا دور سا، سال دے وچ 12 مہینے نے، ہو سکتا میں 12 دفعہ بھی چرچ نہ گیا ہوں، مگر اے سال میں اور زیادہ خدا دے قریب جاؤں، خدا دے قریب جاواں. تو میں کبھی بھی کوئی توار مس نہ کروں. یہ حکم ہے خدا کا دن پاک ماننا، خدا کا دن جو ہے جانا. کہ اگر میں نے، یہ کلیسا کا حکم ہے، اتوار اور ضروری عیدوں میں عدم سے پاک ماس کی قربانی میں کلیسا کا حکم ہے. تو اگر میں نے بڑے اتوار مس کر دیے ہیں، کوئی عید مس کر دی ہے، تو اے خدا پھر بھی تو نے سارا سال مجھے پیار ہی دیا ہے، میری حفاظت کیا ہے. میں اتنا دیتا نہیں رہا مگر تو دیتا رہا ہے مجھے. یہ تیرا پیار ہے. 12 سال 12 مہینے میں نے بڑے اتوار مس کر دیے. بڑی دفعہ میں عبادت پر نہیں گیا، تجھے ٹائم، مگر میں نے تجھے ٹائم دیا، مگر تو مجھے پیار دیتا رہا، مجھے دیتا. میں آج تیرا شکر ادا کرتا ہوں، مگر آئندہ نئے سال میں، اس نئے سال میں ایسا نہیں کروں گا. ایسا کوشش کروں گا کہ ایسا نہ کروں، کیونکہ تو نے برکت نہیں روکی، میں برکت لینے نہیں جاتا رہا. تو نے برکت نہیں روکی، تو مسلسل مجھے دیتا رہا، مگر میں تیرے پاس شکر گزاری کے لیے نہیں آتا رہا. آج میں تیرا شکر گزار کرتا ہوں کہ میرے باوجود شکر گزاری کے تو مجھے دیتا ہی رہا. انسان ہوتے ہوئے اگر آپ مسلسل کسی کی مدد کرتے ہیں تو اگر وہ آپ کا شکر گزار نہیں ہے، وہ آپ کی مدد کو پہچانتا ہی نہیں، مدد کو پہچانتا ہی نہیں، وہ آپ کا رویہ کیا ہوگا؟ میں تو مسلسل اس کی مدد کر رہا ہوں تو اس کو کوئی پرواہ نہیں میری، چلو آج سے ختم، آج سے کوئی مدد نہیں، آج سے کوئی رحم نہیں، چھڈو پڑا، اس کو پرواہ ہی نہیں. گھر میں بھی ایسے ہیں، جو بچہ سنتا نہیں کہتے کہ ہم اتنا کرتے ہیں اس کے لیے، سمجھ ہی نہیں آ رہی آپ اپنی مرضی سے کام کریں، ہم تو اس کے لیے اتنا سوچتے ہیں. تو اس لیے کہ جب ہم اس کی برکت کو پہچانتے نہیں ہیں، وہ مسلسل ہمیں دیتا ہے، مسلسل دیتا ہے. جب ہم کسی کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں، کسی کی مدد کرتے ہیں، کسی کا سوچتے ہیں، اس سے پرواہ ہی نہیں ہے. وہ سادہ الفاظ سے بھی نہیں کہتا کہ میں آپ کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے مشکل وقت میں میرا ساتھ دیا. تو آپ آہستہ آہستہ اس کا ساتھ دینا ختم کر دیں گے، مدد کرنا چھوڑ دیں گے، اس کا اچھا سوچنا چھوڑ دیں گے، اس کو کچھ دینا چھوڑ دیں گے. اسی طرح خدا بھی کہ مسلسل دیتا جا رہا ہوں، مگر یہ میری محبت کو پہچان ہی نہیں رہا، محبت کو پہچان نہیں رہا، تو کیا ہوگا؟ وہ برکتوں میں کمی. پھر
پریشانی اپسیٹ، مگر ہمیں ہمیشہ خدا کی نعمتوں کے لیے شکر ادا کریں جو ہے، خدا اس میں اضافہ کر دیتا ہے۔ ایک شخص تھا بہت بیمار، بڑی تکلیف میں۔ ایک دن اس نے خدا کے نیک بندے سے کہا کہ تو خدا کے بہت قریب ہے، خدا سے باتیں کرتا ہے اور خدا تیری سنتا ہے، تو ایک کام ہے کہ میری اتنی سخت بیماری ہے، مہلک تکلیف دے، میں اپنی بیماری سے تنگ آ چکا ہوں، اب تو خدا کے حضور جائے گا، دعا کرے گا تو پوچھنا کہ اے خدا میری یہ بیماری مرض کب ختم ہو جائے گا؟ اس نے کہا ٹھیک ہے، میں خدا کے حضور جب دعا کروں گا، بعد سے ملاقات ہوگی تو میں پوچھوں گا۔ اس نے خدا سے پوچھا، خدا آج خدا تیرا بندہ ملا مجھے، وہ بڑی تکلیف میں ہے، بڑی بیماری میں ہے، وہ اپنی بیماری سے تنگ آ چکا ہے، وہ خوشحال نہیں ہے، وہ یہ جاننا چاہتا ہے کہ اس کی روگ اور بیماری ختم کب ہوگی۔ اس نے کہا اس کو بتانا کہ تیرا روگ اور بیماری 7 سال کے بعد ختم ہوگی، 7 سال تک تیری روگ بیماری چلتی رہے گی۔ آ کر خدا کے بندے نے اس بندے کو، بیمار شخص کو بتایا، وہ بڑا حیران ہوا کہ اتنی سخت بیماری ہے، تکلیف، ہر روز اتنی تکلیف برداشت کرتا ہوں، چلنا پھرنا مشکل ہے، کھانا پینا مشکل ہے، کام کرنا مشکل ہے، میں تو تنگ آ چکا ہوں، تو 7 سال مجھے برداشت کرنا پڑے گا، 7 سال مجھے اس بیماری سے گزرنا پڑے گا، 7 سال تک میں تڑپتا رہوں گا۔ اس نے کہا کہ اس کے دوران مجھے کرنا کیا ہوگا؟ اس نے کہا یہ بھی میں خدا سے پوچھوں گا۔ اس نے کہا کہ اگر بیماری اس سے پہلے ختم نہیں ہو سکتی، 7 سال کے بعد ہی ختم ہوگی، تو پھر میں کیا کروں؟ اس نے کہا اگر کچھ کرنا چاہتے ہو تو پھر ایک ہی لفظ کہو کہ اے خدا میں تیرا شکر گزار ہوں۔ کیا کر سکتے ہیں؟ بیماری تو 7 سال کے بعد ختم ہوگی، تو کیا کرنا ہے؟ خدا میں تیرا شکر گزار ہوں۔ تھینک یو لارڈ فار ایوری تھنگ، اے خدا میں ہر چیز کے لیے تیرا شکر گزار ہوں، ہر چیز کے لیے۔ اور اس نے کیا کیا؟ جب اس کو بڑی پیاس لگی اور اس کو پانی پلانے والا پاس نہیں تھا، اور جب اس نے اٹھنے کی کوشش کی تو وہ اٹھ نہیں پایا، اور اس نے کیا کہا؟ اے خداوند میں ہر چیز کے لیے تیرا شکر گزار ہوں۔ جب اسے بھوک لگی تو اس کے پاس کھانا نہیں تھا، اور اس نے کہا کہ اے خداوند میں ہر چیز کے لیے تیرا شکر گزار ہوں۔ جب اس نے چلنے کی کوشش کی تو اتنا کمزور تھا کہ اچھے طریقے سے چل نہیں پایا، اور اس نے کہا خداوند میں ہر چیز کے لیے تیرا شکر ہوں۔ سخت گرمی میں جب سورج نکلا تو اسے بڑی گرمی محسوس ہوئی، اس نے کہا اے خداوند میں ہر چیز کے لیے تیرا شکر گزار۔ اور کیا ہوا کہ چند ہفتوں کے بعد وہ خدا کا بندہ وہاں سے گزرا، اس نے دیکھا کہ وہ شخص تو بڑا خوشحال ہے، چہرے پر اسمائل ہے، بھاگ رہا ہے، دوڑ رہا ہے، اپنا کام کر رہا ہے، اپنی زندگی میں مصروف ہے۔ اس کے پاس جا کر اس نے پوچھا، اسے جاننے کی کوشش کی ایسا کیا ہو گیا تیری زندگی میں؟ اس نے پوچھا کیا ہو گیا، ٹھیک کیسے ہو گیا، کہاں سے علاج کروایا، کہاں سے میڈیسن لیا؟ اس نے کہا کہیں سے بھی میڈیسن لی، جب بھی میں پریشان ہوتا تھا، میرے پاس کھانا نہیں ہوتا تھا، پانی نہیں ہوتا تھا، میڈیسن نہیں ہوتی تھی، کوئی شخص مدد کرنے کے لیے نہیں ہوتا تھا، تو میں نے ہر دفعہ یہی کہا کہ اے خداوند میں ہر چیز کے لیے تیرا شکر گزار ہوں۔ اور خدا نے دیکھا کہ یہ بندہ اتنی مصیبت میں ہے، بیماری میں ہے، تو اتنا کچھ ہے بھی نہیں اس میں، مگر پھر بھی وہ میرا اتنا شکر گزار ہے، پھر بھی وہ میرا اتنا شکر گزار ہے۔ صحت مند زندگی بھی نہیں ہے، مالی حالات بھی ٹھیک نہیں ہیں، کوئی مدد کرنے والا بھی پاس نہیں ہے، مگر پھر بھی وہ اتنا شکر گزار ہے۔ اس لیے میں نے اس کی بیماری کو ختم کر دی، کیونکہ وہ میرا شکر گزار اتنا ہے تو میں نے اس کا روگ ہی ختم کر دیا۔ اس طرح خدا ہماری زندگی میں بھی جب ہم اس کے شکر گزار بندے بن جاتے ہیں نا، تو ہماری زندگی میں موج سے ہونے شروع ہو جائے۔
تو ہمیں خدا کے شکر گزار بندے بننا ہے۔ اس نئے سال میں جو خاندانوں کا سال ہے، تو آپ ضرور اپنے خاندان کے لیے شکر گزاری کروا کر کہ ہم خدا کا شکر ادا کرتے ہیں، اپنے گھر کے لیے، اپنے امو ابو کے لیے، اپنے بہن بھائیوں کے لیے، اپنے روزگار کے لیے شکر ادا کرتے ہیں، اپنے گھر کے لیے خدا کا شکر ادا۔ تو شکر گزاری جو ہے یہ وہ دعا ہے جو خدا کو پسند ہے۔ کون سی دعا خدا کو پسند ہے؟ کیونکہ یہ ہم بہت کم کرتے ہیں۔ ہماری دعا کا آغاز کہاں سے ہوتا ہے؟ خدا آج مجھے یہ دے دیں، آج خدایا آج میرے لیے یہ کر، آج خداوند روزگار دے دیں، آج مجھے رزق دے دیں، آج مجھے گھر دے دیں، آج مجھے صحت دے دیں، آج مجھے اولاد دے دیں۔ ہم مسلسل خدا سے مانگتے ہیں، مگر کبھی ہم نے کہا کہ خداوند میں تیرا شکر گزار ہوں کہ یہ کچھ جو تو نے دیا ہے، جو تو نے زندگی دی ہے، جو تو مدد کرتا ہے، میں تیرا شکر گزار ہوں۔ یہ ایک روٹی دی اور وہ بھی سوکھی دی، اس کے لیے میں تیرا شکر ادا کرتا ہوں۔ دیا تو نے ہے نا، تھوڑا دیا مگر دیا تو نے ہے نا، میں تیرا شکر گزار۔ خدا اس میں اضافہ کر دے، اس میں اضافہ کر۔ تو آج سے ہم شکر گزاری کرنا سیکھیں خدا کی نعمتوں کے لیے، خدا کی برکتوں کے لیے۔ خداوند آپ کو ڈھیروں برکات عطا کرے گا۔ مقسم مریم کی زندگی، اس کو خدا نے چنا کہ خدا کی ماں کہلائے، اتنا بڑا رتبہ دیا، اس شکر گزاری کرتے ہیں۔ چرواہے جو ہیں جب انہیں پیغام ملا کہ منجی وہ بات بے اپنے بیڑوں کے ساتھ جا کر شکر گزاری کرتے ہیں۔ شکر گزاری جو خدا جو ہے اس کی شکر گزاری کریں گے تو خدا اس میں اضافہ کر دیں گے۔ بہت دفعہ اگر ہم نے خدا کی نعمتوں کو پہچانا نہیں، جب ہم خدا کی نعمتوں کو پہچانتے ہیں، جو مل رہا ہے اس کو پہچانتے ہیں، اس کی قدر ہی نہیں کرتے۔ شکر گزاری ہے خدا کی نعمتوں کی قدر کرنا، تو ان میں کمی آ جاتی ہے۔ جب ہم قدر نہیں کریں گے ان میں کمی آ جائے گی۔ تو یہی دعا شکر گزاری خدا کو پسند ہے، اور سب سے زیادہ یہی دعا سنی جاتی ہے فوراً۔ شکر گزاری کی دعا فوراً سنی جاتی ہے، بہت جلد سنی جاتی ہے، اور یہی خدا چاہتا ہے کہ ہم جو پاک ماس کی قربانی ہے یہ شکر گزاری کی عبادت ہے، یاد رکھیں۔ پاک ماس کی قربانی شکر گزاری، کیونکہ یہ یوکرس جو ہے پاک ماس، یوکرس جس کا مطلب ہوتا ہے شکر گزاری۔ یوکرس پاک یوکرس حاصل کرتے ہیں، اس کا مطلب کیا ہے؟ شکر گزاری، کہ میں خدا کا شکر ادا کرتا ہوں کہ وہ میرے لیے اس دنیا میں آیا ہے۔ تو پاک ماس کی قربانی کا نام کیا ہے؟ شکر گزاری کرنا خدا کی۔ تو جب آپ اس میں شامل ہو جاتے ہیں تو آپ خدا کا شکر ادا کرتے ہیں، شکر گزاری کی بعد میں شامل ہوتے ہیں۔ تو پاک ماس، ہر پاک ماس جب بھی ہوتی ہے تو یہ شکر گزاری کی عبادت ہوتی ہے۔ جب آپ اس میں شامل ہوتے ہیں تو آپ شکر گزاری کی بات میں شامل ہو جاتے ہیں۔ خداوند آپ لوگوں کو برکت دے تاکہ اس نئے سال میں آپ ہمیشہ خدا کی نعمتوں کے لیے اس کا شکر ادا کرتے رہیں۔ مسیح خداوند کے وسیلے